آج بیسیکلی میں آپ کے ساتھ ذرا نیچرل بیوٹی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ سورہ رعد میں نا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تعریف ہے اس رب العالمین کی جس نے حیوانات اور نباتات میں جوڑے بنائے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ روشن آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے، اور آپ خوبصورتی دیکھیے کہ وہ جو اس کائنات کا رب ہے جس پر ایمان لانا ہمارے فیتھ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس نے فرمایا ہے کہ اس نے حیوانات میں بھی جوڑے بنائے اور نباتات میں بھی جوڑے بنائے۔ اب حیوانات میں آپ کو جوڑے نظر آتے ہیں، جیسے لائن کو اگر آپ دیکھیں اس میں میل فیمیل آپ کو نظر آئیں گے، ہم انسانوں میں میل فیمیل آپ کو نظر آئیں گے۔ جب ہم پودوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان فصلوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ۔ آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی بایولوجی تو پڑھی ہوگی، اس میں پولینیشن کا ہم ایک کانسیپٹ پڑھتے ہیں کہ ان پودوں میں میل پارٹس بھی ہوتے ہیں، فیمیل پارٹس بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم لوگوں نے پولینیشن میں پڑھا ہے وہ جو سٹیگمنٹ ہوتا ہے، سٹیمن ہوتا ہے، اور وہ فلاور میں جو اووری ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کس طرح سے جو پولینیشن کے ذریعے سپرمز اڑ کے جو ہیں وہ فیمیل پارٹس میں آتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی بھی گروتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں روشن آیات نازل کی ہیں۔ اب آپ اس زمین کی مثال دیکھیے، یہ ذرا کیمرہ زمین کی طرف لے کے آئیے، یہ دیکھیے یہ زمین دیکھیں آپ، یہ اس وقت بالکل مٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی مٹی میں جب آپ بیج بوتے ہیں تو کوشچن یہ ہے کہ اس مٹی سے کون ہے جو فصل نکالتا ہے؟ ہمارا کام ہے صرف بیج بونا، ہمارا کام ہے صرف ہل چلانا، لیکن اس مٹی سے کون ہے جو فصل نکالے گا؟ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم بیج بوتے ہو اس مٹی کے اندر، تو وہ پہلے بیج جب پھولتا ہے تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی فصلیں نکلتی ہیں، پھر وہ جب ہری بری ہو کے بڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ پک کے تیار ہو جاتی ہیں تو اس میں سے تم اپنا رزق نکالتے ہو۔ اب تھوڑی سی آبزرویشن دیکھیے گا، یہ ذرا کیمرہ آپ لے کے آئیے، یہ آپ دیکھیں سامنے آپ کو چھوٹی چھوٹی فصلیں نظر آ رہی ہوں گی، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں میرے ساتھ تو آپ یہ دیکھیے یہ بیج سے تھوڑی چھوٹی فصلیں نکل رہی ہیں، ابھی یہ ہری ہیں، پھر یہ پک کے تیار ہو جائیں گی، ایک ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی فصلیں آپ کے سامنے ہیں، پھر جب یہ پک کے تیار ہو جائیں گی تو یہ ذرا یہاں پہ اس طرف کیمرہ لے کے آئیے، یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہیں فصلیں، یہ جو براؤن کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ پک چکی ہیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق کا سامان جو ہے وہ تیار کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ وہ فصلیں ہیں جو براؤن ہو چکی ہیں اور پک کے تیار ہو چکی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق کا سامان جو ہے وہ تیار کر دیا ہے۔ تو بیسیکلی اب اس میں سے ہم لوگ جو ہے وہ رزق کا سامان جو ہے وہ نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس سے رزق حاصل کریں گے۔ تو اب یہ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، کون ہے اس میں؟ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا کام صرف یہ تھا ہل چلانا اور اس میں بیج بونا، پانی لگانا، دیٹس اٹ۔ اب اس کو یہ پوری جو فصلیں پک کے تیار ہو چکی ہیں آپ کے سامنے، اور جو ہمارے لیے رزق کا سامان ہے، یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی ہیں۔ پھر سورہ رعد میں ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین فرمائے یہ جو تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جو بڑی شان و شوکت والے ہیں، جن کو ہم نے کئی زیادہ مال و دولت دیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف دھیان مت دو، یہ تو صرف دنیا کا متاع ہے اور جو قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ان کو اس لیے زیادہ دیے جا رہا ہوں تاکہ وہ دنیاوی خواہشات میں الجھے رہیں اور آخرت میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو عقل مند ہے، عقل سے سوچتا ہے اور اللہ کی روشن آیات پہ غور کرتا ہے، اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اللہ کے تمام محکمات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، دل میں بغض کینہ نہیں رکھتا، سب سے مسکرا کے بات کرتا ہے، سب سے سنسیریٹی سے بات کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔